بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے سعودی عرب کا معروف طبیب۔ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا اور وہ سعودی عرب کا معروف طبیب تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی دن تک انتظار کرتے تھے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ اس کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ اس کانفرنس میں نہ صرف کلیدی مقالہ پڑے گا بلکہ اس موقع پر اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بڑا خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اس کی تکریم اور عزت کی جانے والی تھی۔ اس کا سوچ کر وہ اور بھی زیادہ آسودہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر وہ معمولی سی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد ایئرپورٹس نے اعلان کیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فلائٹ بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کی فنی خرابی کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، انجینئر نے بتایا ہے کہ فنی خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا مسافروں کے لیے متبادل طیارہ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ کب آئے گا کس کو علم تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیا اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اب آپ کو ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت ہی تکلیف دہ اور پریشان کر دینے والا تھا۔ آج رات تو اس کی زندگی کی نہایت ہی اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کا منتظر تھا کہ جب اس کی تکریم ہونی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک منٹ قیمتی ہے، مجھے آج رات دارالحکومت میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے مندوبین اور اس سینمار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں یہ خبر سنا رہے ہیں کہ متبادل طیارہ 1 گھنٹے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے اسے جواب دیا، محترم ڈاکٹر، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے ہیں بس کی بات نہیں اور نیا طیارہ فوری طور پر فراہم کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، یہاں سے بذریعہ کار سے صرف 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرایہ پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ شہر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ کرنا پسند نہ کرتا تھا، مگر اب یہ مجبوری تھی، اس کے پاس کوئی متبادل راستہ تھا ہی نہیں۔ اس نے متعلقہ افسر کے مشورے کو پسند کیا اور ایئرپورٹ سے کار کا کرایہ پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے، تیز آندھی اس پر مستعد تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتا گیا۔ بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ اب اسے بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی بڑی شدت سے ہونے لگا۔ اس نے سوچا تھا 3-4 گھنٹے ہی کا سفر ہوا ہے تو اس لیے اس نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ لی تھی۔ اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں سے اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا تھا، چاروں طرف رات کا اندھیرا بھی چھا چکا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑھی عورت کی نحیف اور ناتواں آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، میرے بیٹے، کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اس وقت تم کہاں ہو؟ ہمارے ہاں تو بجلی ہے نہ ٹیلی فون۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، میرے بیٹے، وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے،
लगता है कि तुम भूखे और प्यासे हो, रास्ता भटक गए हो, तुम पहले खाना खा लो फिर बात करेंगे। लगता है तुम खासा तावील फासला तय करके आए हो। डॉक्टर अहमद ने इस बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर टूट पड़ा। सफर की थकावट से उसे शदीद भूख लग रही थी। अचानक खातून की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई और एक मासूम ने रोना शुरू कर दिया। खातून ने इस बच्चे को थपक कर सुला दिया और उसे दुआएं देना शुरू कर दी और इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, अम्मा जान, आपने अपने इखलाक व करम और मेजबानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। मेरे बेटे, वो बूढ़ी गोया हुई थी, मेरे अल्लाह ने मेरी तमाम दुआएं सुनी और कबूल की हैं। हाँ, बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ौफ़ ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद कहने लगा, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं। मैं आपके बेटे की तरह हूँ, अल्लाह ने चाहा तो मैं उसे जरूर करूँगा। आपकी जो मदद मेरे बस में होगी जरूर करूँगा। खातून कहने लगी, मेरे अजीज बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप कुछ अरसा पहले फौत हो चुके थे। उसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से चलने फिरने से माजूर है। मैंने करीबी हकीमों मेहमानों से इसके बड़े इलाज कराए लेकिन तमाम इत्तबा इसके इलाज से आजिज आ गए हैं। लोगों ने मशवरा दिया है कि इस मुल्क में एक ही डॉक्टर है जो इस हड्डियों के इलाज का माहिर है। उसकी शोहरत दूर दूर तक है, वो बड़ा माता हुआ सर्जन है, वही इसका इलाज कर सकता है, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। फिर सुना है बहुत महंगा भी है। इस तक पहुँचना कोई आसान काम तो नहीं। तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मैं बूढ़ी जान हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे डर है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो कोई सबब पैदा कर दे कि इस बच्चे का इस डॉक्टर से इलाज हो सके। ऐन मुमकिन है कि इस यतीम बच्चे को शिफा इस डॉक्टर के हाथों मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू न रख सका। उसने रांधी हुई आवाज में कहा, अम्मा जान, मेरा तियारा खराब हुआ, रास्ते में उतरना पड़ा, कार किराए पर ली, खूब तूफान आया, आंधी और बारिश आई, रास्ता भूल गया। अल्लाह ताला ने मुझे आपके घर जबरदस्ती भिजवा दिया। अम्मा, आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे असबाब मुहैया कर दिए हैं कि वो हड्डियों का बड़ा डॉक्टर खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का इलाज कर दूंगा। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की सुनता है तो फिर इसको पूरा करने के लिए असबाब भी खुद ही मुहैया फरमा देता है। कायनात की सारी मखलूक, चाहे वो जानदार हो या बेजान, अल्लाह के हुक्म और इसकी मुशय्यत के पाबंद है। इस वाक़या में आप देख सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने जमीन आसमान की मुख्तलिफ कुव्वतों को काम में लाकर बूढ़ी अम्मा की दुआ को पूरा किया और करने में लगा दिया। इरशाद बारी ताला है, बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करे सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन में जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और भी महबूद है? तुम बहुत कम नसीहत व अबरत हासिल करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।